محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک مختصر واقعہ سورۃ صاد میں آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 33 تک ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بے شک وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا تھا۔ اس کا واقعہ قابل ذکر ہے۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور سبک روح گھوڑے پیش کی گئی تو وہ کہنے لگا: بے شک میری محبت مال یعنی جہاد کے گھوڑوں کی محبت پروردگار کے ذکر ہی میں سے ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: ان کو واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں چھونے اور تپتپانے لگا۔ محترم ناظرین، ان آیات کی تفسیر میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے 3 قول منقول ہیں۔ ایک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور 2 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ ان میں سے ایک حسن بصری رضی اللہ عنہ کی سند سے مذکور ہے اور دوسرا علی بن ابی طالب کی سند سے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق واقعے کی حقیقت اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ جہاد کی مہم پیش آئی اور انہوں نے حکم دیا کہ استبل سے گھوڑوں کو لایا جائے۔ گھوڑے پیش ہوئے تو ان کی دیکھ بھال میں عصر کا نماز جاتا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تنبہ ہوا تو فرمایا: مجھے یہ اعتراف ہے کہ مال کی محبت یاد خدا پر غالب آ گئی اور اس غم و غصے میں گھوڑوں کو واپس منگایا اور یاد خدا کی محبت کے جوش میں ان سب کو ذبح کر ڈالا کہ وہی اس غفلت کا باعث بنے تھے۔ محترم ناظرین، اس تفسیر کے مطابق سورۃ صاد آیت نمبر 32 احببت حب الخیر عن ذکر ربی کے معنی یہ ہوئی کہ بے شک میں پروردگار کی ذکر سے غافل ہو کر مال کی محبت میں لگ گیا۔ ابن کثیر نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اکثر سلف کی بھی یہی رائے ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل قصداً نہیں تھا بلکہ اسی قسم کا معاملہ تھا جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی اور آپ نے مع صحابہ رضی اللہ عنہ غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا کی۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس روایت کے مطابق جو حسن بصری کی سند سے منقول ہے، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جہاد کی مہم کے سلسلے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور وہ پیش کی گئے اور پھر وہ تمام صورت پیش آئی جو پہلی تفسیر میں ذکر ہو چکی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس منگا کر گھوڑوں کو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہلکے ہلکے مارا اور فرمایا کہ آئندہ تم ذکر اللہ سے غفلت کا باعث نہ بننا۔ محترم ناظرین، ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کی ذکر کی محبت میں اپنے بہترین گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ عظیم الشان انعام فرمایا کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت حقہ کے خصوصی امتیاز میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن عزیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہے۔ ایک یہ کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا، دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کا باعث راحت رسا ہو جاتی تھی، تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شاہ سوار کے مسلسل 1 ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا۔